کون؟ شیخ عبد الوہاب۔ انہوں نے پوچھا ابا جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو؟ دیکھو میرے دوستوں بات چل رہی تھی، میں بات کر رہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بھائی وہی بات کر رہا تھا میں، وہ اللہ کے ولی۔ بھائی کہہ دو اللہ کے ولی بہت بڑے ہوتے ہیں، کہہ دو بھائی اللہ کے ولی بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں۔ بھائی اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی، اور جس سے خدا راضی اس کو ٹینشن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی اللہ کے ولی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ خود فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا جس کے دل میں نبی کی، ارے کہہ دے بھائی ساتھ میں، جس کے دل میں نبی کی، میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں، ہم کو نبی کی محبت کہا۔ آج میرے دوستوں ہم نے نبی کے بالوں کو کسی اور کے بال پر قربان کر دیا، ہم نے نبی کے چہرے کو کسی اور کے چہرے پر قربان کر دیا۔ ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کے پسینے کے بارے میں بات کر رہا تھا، قسم اللہ کی میرے دوستوں ہمارے نبی کا پسینہ اتنا پیارا پسینہ، اتنا پیارا پسینہ کہ غریب صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ دے دو۔ ہمارے نبی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک بوتل لے کر آ جا۔ وہ بوتل لے کر آیا، ہمارے نبی نے اپنا پسینہ اس بوتل میں رکھ دیا۔ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا وہ غریب صحابی مدینے کی گلی میں گئے، پورے مدینے کی گلی میں ایسی خوشبو آئی کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کہاں سے آئی تو غیب سے آواز آئی یہ تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور میرے دوستوں وہ صحابی کے گھر کا نام ہو گیا بیت المطیبین، کہ مدینے میں اگر خوشبو چاہیے اس گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس گھر میں کوئی اور خوشبو نہیں، اس گھر میں میرے نبی کا مبارک پسینہ رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آج ہم نے میرے دوستوں نبی کو کتنا پاؤں سے کچلا ہے، اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں، بہت بے عزتی کی میرے دوستوں، عقیدہ بے عزتی میرے دوستوں، کتنا اللہ نے، میرے دوستوں اللہ نے تو ہم کو بے عزت نہیں کیا، ارے کیا بے عزت۔ دیکھو ابھی نیچے اتریں گے، ہر ایک کے یہاں پارکنگ میں بہترین قسم کی کار رکھی ہوئی۔ میرے دوستوں میں تو انگلینڈ میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی اچھی کار دی ہے، ہمارے ہندوستان میں اس کو چھونے بھی ڈر لگے ہیں۔ میں ہمارے انڈیا والا تو کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ اتنی بہترین بہترین کار اور اس کی ایکسیسریز اور اس کی فنیشنگ اتنی بہترین کار ہے۔ میرے دوستوں سوچو وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے وہ نعمتوں پر نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ ارے چھین لے گا تو میرے دوستوں راستے پر چلنا بھی نصیب نہیں کرے گا، چھین لے گا تو راستے پر چلنا بھی نصیب نہیں کرے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے، میرے دوستوں کیسے اللہ کے ولی۔ آج ذرا سن لو میرے دوستوں، اگر یہ بات یاد ہوگی نا، دیکھو فٹ بال پلیئر کے سب کے بھی نام یاد ہوں گے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کھلے گا؟ کوئی کہے گا میرے کو بیکم یاد ہے جنت میں جاؤں گا، کوئی کہے مجھے رونی یاد ہے میں جنت میں جاؤں گا، استغفر اللہ، جائے گا جنت میں۔ لیکن کوئی کہہ دے کہ پیران پیر کے بچوں کے نام یاد ہے، اللہ کہے گا میرے ولی کے بیٹے کے نام یاد ہے، جا جنت میں چلا جا۔ آج سن لو میرے دوستوں، پیران پیر کے 3 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ 3 لڑکے تھے ان کو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا شیخ عبد الوہاب، کیا تھا؟ شیخ ہم نے انڈیا میں کہا کہ جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو جن لوگوں کا سرنیم شیخ ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان کے تھے۔ جن لوگوں کا سرنیم شیخ ہوتا ہے نا خوش ہو جاتی ہے، عبد القادر تو ہمارا خاندان، ہمارا فیملی ممبر تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے شیخ کے معنی عربی میں آتے بزرگ آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرے خاندان کا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا خاندان اگر کھولے نا تو لکھا ہے کہ ان کے باپ کا رشتہ پہنچتا ہے حضرت حسن کی طرف اور ماں کا رشتہ پہنچتا ہے حضرت حسین کی طرف۔ میرے دوستوں نبی کے 2 نواسوں کے درمیان میں عبد القادر پیدا ہوئے تھے۔ میرے دوستوں یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کے بڑے بیٹے کا نام کیا بتایا میں نے؟ شیخ مجھے اس سے ایک بات بتانی، جب ان کا آخری وقت آیا، اللہ اکبر میرے دوستوں، اللہ والا جاتا ہے تو بڑی شان سے جاتا ہے، ارے جاتا ہے نا بڑی شان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیار محبت سے لے جائے، بھائی مرنا تو ہے نا، اللہ بھائی دعا کرو اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت، آخری گھڑی 91 ایئرس کی عمر ہو چکی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آخری گھڑی، تینوں بیٹے، اور تینوں بیٹے بھی ماشاءاللہ بھائی ولی کا بیٹا ولی۔ بڑے بیٹے کون؟ شیخ عبد الوہاب۔ انہوں نے پوچھا ابا جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو؟ دیکھو بیٹے نے بھی کیسا سوال پوچھا، ابا اے پیران پیر ابا کیا لے کے جا رہے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بڑے بیٹے سے کہا عبد الوہاب فکر مت کر، تیرا باپ توحید لے کے جا رہا ہے، تیرا باپ توحید لے کے جا رہا ہے، اس دل میں ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس دل میں وہی بات ہے۔ تو دوسرے بیٹے شیخ عبد العزیز نے جب سنا کہ ابا توحید لے کر جا رہے، دوسرے بیٹے کا نام کیا؟ شیخ عبد العزیز۔ انہوں نے جب سنا تو کہا ابا اللہ آپ کو جنت نصیب کرے،
میرے بیٹے نے کہا آپ کے دل میں جب توحید ہے اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی 91 ایئرس ہنس پڑے. ہنستے ہنستے کہا کہ بیٹا عبد العزیز کیسی دعا دیتا, جنت کی دعا دیتا. ارے 30 سال ہو گئے روزانہ خدا تیرے باپ کو جنت بتا رہا ہے. 30 سال سے روزانہ خدا تیرے باپ کو جنت بتا رہا. ارے جنت چھوڑ, یہ دعا مانگ, اللہ اپنا دیدار مجھے نصیب کر دے رہے. تو تیسرے بیٹے تھے شیخ عبد الجبار. تیسرے بیٹے کا نام کیا؟ شیخ عبد الجبار. انہوں نے کہا ابا, اس لیے کہ جب آخری گھڑی آئی ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو پوچھا کہ ابا بدن میں درد ہوتا ہے؟ بھائی کہیں بدن میں درد ہوتا ہے؟ میرے دوستوں یہ جواب اللہ کا ولی دے سکتا. تیسرے بیٹے شیخ عبد الجبار نے پوچھا کہ ابا کہیں باڈی میں آپ کو درد ہوتا ہے؟ تو کیا کہا رہے بیٹا 91 سال کا تیرا بوڑھا باپ, بھائی تیری بوڑھی سواری, یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کا ناخن, میرا پورا بدن درد کرتا ہے. لیکن بیٹا اللہ کی قسم میرے دل میں بالکل درد نہیں, اس لیے کہ دل میں میں نے صرف خدا کو بٹھایا تھا. میرے دل پر کوئی اثر نہیں, اس لیے کہ دل میں نے کس کو بٹھایا تھا؟ اللہ کو بٹھایا. پھر میرے دوستوں کیا ہوا, تینوں بیٹے ابھی باپ کو دیکھ رہے, اور لکھا ہے کتابوں میں باپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ, اور چوتھی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا, اور کہا کہ میرے بیٹے اب تھوڑا ہٹ جاؤ, فرشتے میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور میرے دوستوں آنکھیں بند ہو گئی. ایسے پیارے اللہ کے ولی, لیکن آج ان کی حالت ہم کو معلوم, ان کی حالت ہم کو معلوم. اگر آپ کہو تو میں 1-2 ان کی اور باتیں بتاؤں, وقت تو نہیں ہوتا آپ کا. اب آپ کو دیکھ کر میری طبیعت بھی اچھی ہو گئی ماشاء اللہ. میں بتاؤں ایک بات بتاؤں, کتنے زبردست لکھا ہے کہ یہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہو گئے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی 4.5 سال کی عمر میں قرآن کے, اور یہ بھی کتاب میں لکھا کہ جب اپنی عمر کے 13 سال پر پہنچے, 13 سال کا تو بچہ ہی ہوتا, بالغ نہیں ہوتا, لیکن 13 سال کی عمر کو پہنچے تو بغداد میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. جہاں تک آنکھیں جاتی تھی وہاں تک ان کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور بڑے بوڑھے, کوئی 80 سال کا, کوئی 90, بوڑھے بھی بیٹھتے تھے. ایک چھوٹا سا تختہ, یہ 13 سال کا بچہ بیٹھ جاتا تھا اور ایسے حدیث پڑھاتا تھا کہ فرماتے 13 سال کی عمر میں 2000 حدیثوں کا میں حافظ ہو چکا تھا. 2000 حدیثوں کے حافظ ہو گئے. اور ایک مرتبہ کیا ہوا, کتابوں میں لکھا, ایک مرتبہ کیا ہوا, سبق پڑھا رہے تھے, وہ بڑا مجمع, اس میں کوئی 70 سال کا, کوئی 65, کوئی 70, سب بیٹھے, یہ سبق پڑھا رہے تھے. اور ایک چڑیا آ گئی, کیا نہیں, ایک چھوٹی سی چڑیا سبق میں آ گئی. تو انہوں نے دیکھا وہ خوبصورت چڑیا, تو سبق پڑھاتے پڑھاتے اچھل پڑے, اور کبھی چڑیا کو پکڑنے ادھر بھاگے, کبھی ادھر بھاگے, کبھی ادھر بھاگے. بس چھوٹا بچہ ہوتا کبھی ادھر, تو سارے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے او ہمارے مولانا کو کیا ہو گیا. تو انہوں نے بھی دیکھا وہ سب لوگ مجھے تو بہت عجیب ہے نا, اس لیے کہ بھائی کوئی مولانا ہنس بھی پڑے تو گناہ ہو جاتا ہے, کوئی مولانا ہنس بھی پڑے تو, کوئی مولانا اچھی گاڑی میں بیٹھے تو یہ کیسے اچھی گاڑی میں بیٹھ گیا, کیونکہ اچھی گاڑی تیرے لیے جنت سے اتری تھی, تو بیٹھے تو کچھ نہیں, مولانا بیٹھے تو, مولانا اگر راستے میں کھڑے ہو کر ہنس پڑے, پھر جو مولوی صاحب نے راستہ میں ابھارے نے ہنستے تھے. بھائی یہ عجیب و غریب بات ہے. ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اللہ حفاظت فرمائے. ارے میرے دوستوں بلکہ سوچ وہ راستے میں ہنستا ہے وہ تو جنت میں بھی ہنسنے والا ہے. ارے وہ تو اللہ نے اس کے دل میں قرآن کا نور اتار دیا ہے, وہ تو جنت میں بھی ہنسنے والا, لیکن تو یہاں بھی نہیں ہنسا وہاں بھی نہیں ہنسے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہ پیرانے پہ کتنی عمر تھی بھائی, کتنی عمر تھی, اور چڑیا کو پکڑ لے ادھر ادھر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ دیکھ رہے کہ یہ شیخ الحدیث کو کیا ہو گیا, بھائی یہ تو شیخ الحدیث تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں لوگ تو چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے, گردن جھکا دی, اور کتنا اچھا جملہ کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا, علم کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن عمر کے اعتبار سے تو ابھی بچپنا ہی ہے. کتنے اچھے انداز میں فرمایا, علم کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا لیکن عمر کے اعتبار سے تمہیں بچپنا ہی ہے, اس لیے میرے بچپن کی اس چیز کو تم لوگ معاف کر دینا. میرے دوستوں اور علم بھی کیسا تھا, ان کو علم کی ایک جھلک بتا دوں. آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہوگی, میں بھائی سے اجازت لے لوں, بھائی کوئی دیر تو نہیں. ایک بات بتا دوں میں, علم کی بات, اتنی پیاری علم کی بات ان کی, لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر کی, کتنی, ان کو خبر ملی کہ ان کے یہ بغداد میں یا عراق میں کوئی شہزادہ تھا, اس نے ایک قسم کھا لی. میں اس شہزادے کو بھی ہری ہری سوچتی, ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی پیسہ بہت ہوتا ہے نا تو بہت ہری ہری سوچتی ہے. پیسہ زیادہ ہوگا نا تو بہت اچھلے گا. یہ شادی کا معاملہ آیا تو 2-4 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے, ارے ہو جاتے کہ نہیں. اور کیا سمجھتا کہ سارے لوگ میری تعریف کرتے ہوں گے, لیکن میرے دوستوں کوئی تعریف نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا, جب اوپر والا نہیں کرتا تو نیچے والا کہاں سے تعریف کرے گا, کوئی تعریف کرے گا. اب وہ جو اس زمانے کا شہزادہ ہوا اس نے عجیب طرح کی قسم کھائی. کیا قسم کھائی, قسم کھائی کہ میں ایک عبادت کروں گا اور وہ عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میں عبادت کروں اور دنیا کے کونے میں کوئی وہی عبادت کرتا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب بتاؤ کیسی قسم,
یہ طلاق تو بڑی عجیب بات ہے. یہاں بھی میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ بندوق میں 3 گولی خدا نے دی, جب چاہے اس کو اڑا دے, ہے نا. اور ہمارے بھائی لوگ معاف کرنا, ہم لوگ بیوی کو بہت دھمکی دیتے کہ نہیں دیتے, ذرا کچھ بولی تو طلاق دے دوں گا, جہاں کچھ ہوگا تجھے طلاق دے دوں گا. اور کبھی کبھی تو غصے میں آتا تو کہتا کہ تو بھی خراب, تیری ماں اور تیرا باپ بھی خراب. ارے اس کی ماں اور باپ نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ بگاڑا تھا؟ تو وہ بغداد میں, عراق میں کسی شہزادے نے قسم کھا لی, کسی شہزادے نے قسم کھا لی. کیا قسم کھا لی؟ کہ میں عبادت کروں گا اور پوری دنیا میں اکیلا میں ہی وہ عبادت کروں گا, میرے ساتھ کوئی بھی وہ عبادت نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کرے گا تو میری بیوی کو 3 طلاق. پورے بغداد کے علماء جمع ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے, اس لیے یہ نماز پڑھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھتا ہوگا, ارے پڑھتا ہوگا نا, تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. ارے یہ قرآن پڑھے گا تو دنیا کے کونے میں کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھتا ہوگا, تو طلاق. سارے علماء نے کہا کہ بھائی یہ تو بیوی کو 3 طلاق ہونا ہی ہونا, اس لیے کہ جب یہ عبادت کرے گا دنیا کے کونے میں کوئی نہ کوئی عبادت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ 13 سال کے پیرانے پیر وہاں پہنچ گئے, کہا اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں, اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. تو سارے علماء نے کہا بھائی یہ 13 ایئرس کا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا مسئلے کو حل کرے گا؟ کہا کہ ہاں میں حل کروں گا, لیکن یہ شہزادہ ہے, اس کو کہو میرے ساتھ مکہ چلے, اس کو کہو میرے ساتھ مکہ. بھائی شہزادے تھے, فوراً سواری کا انتظام ہو گیا. یہ 13 سال کے بیٹے اور شہزادہ دونوں بیٹھ گئے, مکہ مکرمہ پہنچے, کعبے کے قریب گئے. جب کعبے کے قریب گئے تو کہا تو شہزادہ ہے, یہاں کے امیر کو کہہ دے تھوڑی دیر کے لیے کعبہ خالی کر دو, تھوڑی دیر کے لیے کعبہ خالی کر دو. چنانچہ شہزادے نے کہا, کعبہ خالی کیا گیا. اب یہ 13 سال کے پیرانے پیر نے کہا جا اٹھ طواف کر, اس وقت دنیا میں تیرے سوا یہ عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, طواف کر لے. اس وقت کعبے پر تو جو طواف کرتا ہے, کوئی بھی دنیا میں طواف, انگلینڈ میں طواف ہوتا نہیں, پھر بھی کچھ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے. آنکھوں کا غلط استعمال جب ہوتا ہے نا تو الگ الگ گھروں کا طواف کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو پیرانے پیر نے فرمایا, اور 13 سال کے بچے نے فرمایا کہ جا شہزادہ کعبے کا طواف کر, قسم اللہ کی تو وہ عبادت کرتا ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی عبادت نہیں کرتا. جب طواف کر لیا کہا جا, بیوی کو 3 طلاق ہونے والی نہیں ہے. شرط پوری ہو گئی. میرے دوستوں بتاؤ اللہ نے کیسا علم دیا تھا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو. اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے.